نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ قیام اللیل اور قیام رمضان، تہجد اور وتر کے بارے میں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو تین الفاظ ہیں، تہجد، قیام اللیل اور قیام رمضان، یہ نام استعمال کیے جاتے ہیں ان نفل نمازوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے چاشت کی نماز کے بارے میں پڑھا۔ وہ نفل ہیں، چاشت کے وہ نفل ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت پڑھتے تھے، صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر زوال ہونے سے کچھ دیر پہلے تک کا جو وقت ہے اس میں پڑھتے تھے، اور اس کے بھی مختلف نام ہیں۔ ایک تو اشراق کہتے ہیں، جب فجر کے تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو اشراق کہتے ہیں۔ اس سے بھی کچھ تھوڑی دیر کے بعد پڑھتے تو ضحیٰ کہتے ہیں۔ پھر اس سے بھی جیسے زوال سے کچھ 10-15 منٹ پہلے اس نفل نماز کو پڑھتے ہیں تو اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی نماز ہے، وہ بھی وہی نفل ہیں جو دن کے وقت پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے اور سنت موقدہ کے علاوہ جو نفلی نمازیں پڑھتے تھے آپ دن کے وقت میں، وہ چاشت کی نمازیں کہلاتی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا رات میں نماز پڑھنے کا، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کے وقت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور یہ ان کے مختلف نام ہیں، جس کو تہجد بھی کہا گیا، قیام اللیل بھی کہا گیا، اور رمضان میں جب تراویح بھی جو تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی اصل میں قیام رمضان یا قیام اللیل ہی ہے وہ بھی۔ تو یہ ساری رات کی نمازیں ہیں، اور وتر کی نماز جو ہے وہ اصل میں عشاء کا حصہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اسے نماز عشاء کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو کہ رات کے نفل پڑھنے کے بعد ان کو طاق بنانے کے لیے وتر پڑھے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ان مسائل کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے فضیلت کیا ہے، رات کی نمازوں کی فضیلت کیا ہے؟ تو سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، اور تمہارے لیے اپنے رب کے قریب کا اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے، گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس سے ہمیں تہجد کے رات کی نماز پڑھنے کے فائدے پتہ چل رہے ہیں، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اور یہ صحیح ابن خزیمہ کی کتاب میں ہے، اور جامع ترمذی میں 3539 اور صحیح ابن خزیمہ میں 1135 نمبر کی حدیث ہے۔ تو اس میں کیا کیا فائدے نظر آئے ہمیں؟ کہ اللہ کے قربت کا ذریعہ ہے رات کی نماز، اور انسان کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، اور مزید جو انسان رات کی نماز پابندی سے پڑھے گا وہ اپنے رب سے قریب ہوگا، اور اس کو گناہوں سے دلچسپی نہیں ہوگی، گناہ کے کاموں سے وہ دور بھاگے گا، تو یعنی کہ گناہوں سے بچنے کا بھی سبب ہے۔ اب اگلی حدیث ہے، وہ بھی فضیلت کے بارے میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا، پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنی بیوی کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، پھر اگر بیوی غلبہ نیند کے باعث نہ جاگی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی، پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنے خاوند کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، پھر اگر خاوند غلبہ نیند کے باعث نہ جاگا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ حسن درجے کی ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 1308۔ اس حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ رات کی نماز کا ایک تو ہمیں اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ یہ نماز ایسی ہے کہ انسان کو
اس کو پڑھنا چاہیے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اس میں دوام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شوہر اور بیوی کو نہ صرف دنیا میں ایک دوسرے کے فائدے کے متعلق سوچنا چاہیے، بلکہ آخرت میں بھی ایک دوسرے کے لیے خیر اور بھلائی کا خیال ہونا چاہیے، اور ایسے اعمال پر ایک دوسرے کو ترغیب دینی چاہیے جن سے ان کی آخرت سنور سکتی ہے۔ تو اب اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی تہجد کی نماز ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرض نماز کے بعد یعنی کہ دیکھیے فرض نماز کا بہت بڑا جو ثواب ہے، بہت بڑا درجہ ہے، تو اس کے بعد جو نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ جو جس کا درجہ ہے، جو افضل ہے، وہ رات کی نمازیں ہیں، کیونکہ نفلی نمازیں بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں اور انسان بغیر کوئی سبب کے بھی بہت سی نفلی نمازیں پڑھ سکتا ہے، تو ان سب میں افضل درجہ کس کا ہے؟ رات کی نماز کا۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے 1163۔ اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے، اگر ہر گرہ کے ساتھ کہتا ہے رات بڑی لمبی ہے تو تو سویا رہے، پھر اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ شادمان اور پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ اس کی صبح خبیث سست نفس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1142۔ تو دیکھیں اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے یا انسان تہجد کے لیے اٹھنے میں سستی آتی ہے اگر، تو اس کا مطلب ہے شیطان اپنا کام کر رہا ہے، تو انسان کو شیطان کو بھگانا ضروری ہے کہ اس وقت سستی نہ کرے۔ اگر اس وقت انسان سستی کر کے سوچتا ہے اچھا تھوڑا سا اور سو جاؤں، تو یہ شیطان کی سرگوشی ہوتی ہے، اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے، انسان کو فوراً سے اٹھ جانا چاہیے اور اب اس خیر کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرما کر فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ تو یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے 1145۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم انتظار کرتے ہیں بندوں کا کہ بندے اٹھے اور مجھ سے دعا مانگے، مجھ سے اپنی خواہشات کا ذکر کرے، مجھ سے مغفرت مانگے، مجھ سے جنت مانگ لے۔ ہم جو بھی اس وقت مانگ لیتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے یہ رات کی نماز کی۔ اچھا، پھر نبی رحمت کا شکر کرنے کا انداز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ظاہر اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کا کیا عالم ہوگا ان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ آپ سے سوال ہوا، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کا اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے انعام، مغفرت کی دولت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس حدیث میں ہمیں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت شکر گزاری کا پتہ چلتا ہے، دوسرا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا ہے تو بندے کو شکر کرنا چاہیے ان نعمتوں کا۔ اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی 1130۔ پھر نیند سے بیدار ہونے کی دعائیں۔ سیدنا عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر سے تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان الملک القدوس، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم انی اعوذ بک من
دیق الدنیا و دیق یوم القیامہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر ایک لفظ اس میں سے 10 بار پڑھتے تھے. ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ اپنی تعریف سمیت ہر عیب سے پاک ہے. میں نہایت ہی پاکیزہ بادشاہ کی پاکی بیان کرتی ہوں، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. یا اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حسن درجے کی ہے اور 5085 اس کا نمبر ہے. اور یہ دعا مانگنے کے بعد، یہ تسبیح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم اغفر لی واہدنی ورزقنی عافنی. یعنی یہ سارے الفاظ جو اوپر کی تسبیح کے ہیں ان کو ایک ایک لفظ کو 10 بار اللہ اکبر الحمدللہ 10 بار سبحان اللہ بحمدہ 10 بار اسی طرح سب پڑھنے کے بعد اللہم اغفر لی واہدنی ورزقنی وعافنی یہ دعا مانگتے تھے. اور یہ جو اس کی جو ہے یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے اور یہ 786 کتاب الصلاۃ میں سنن ابو داؤد میں ہے یہ حدیث، یہ والی جو بعد کی دعا ہے وہ. اور اس کا معنی ہے یہ اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے رزق دے اور مجھے عافیت سے نواز. دیکھیے کتنی ساری چیزیں اس میں مانگ لی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مانگ لی بندے نے، رزق اچھا رزق بھی مانگ لیا، عافیت بھی مانگ لی اور مغفرت بھی مانگ لی. اس کے بعد آپ تو یہ حدیث جو ہے وہ ابو داؤد کی 786 ہے. ٹھیک ہے، اب ایک اور حدیث ہے جو اگر انسان کی یہ جو حدیث ہے وہ انسان کی چاہے رات میں آنکھ کھل جائے چاہے وہ تہجد کے لیے اٹھا ہو تو یہ دعا پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہی اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بدی سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے. اور یہ دعا پڑھنے کے بعد جب وہ کہے اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، یا اس کے بعد کوئی اور دعا بھی اللہ استغفار کرنے کے بعد انسان اپنے دل کے کوئی اور بھی دعا اس وقت یاد آئے انسان کے ذہن میں وہ پڑھ لے تو یہ قبولیت کا وقت ہے. اس دعا کے ساتھ انسان کی رات میں آنکھ کھلتی ہے اور وہ یہ دعا پڑھتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے اور پھر کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور اگر اس وقت وہ انسان تہجد کے لیے یا فجر کے لیے اٹھنے کا وقت ہو رہا ہے تو پھر وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے تو وہ نماز بھی قبول ہوتی ہے. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی ہے 1154. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ نے بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے سورہ آل عمران کی یہ آخری 11 آیات پڑھتے تھے. یہ ان فی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہاں سے شروع کرتے تھے اور پورے آخر تک پڑھتے تھے. تو یہ جو حدیث ہے یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے 4569 4569 اور 4570 اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے. ایک اور دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جب سورہ آل عمران کی یہ آیات پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورم وفی لسانی نورم وجعل فی سمعی نورم وجعل فی بصری نورم وجعل من خلفی نورم ومن امامی نورم وجعل من فوقی نورم ومن تحت نورم اللہم آتینی نورا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اچھا، اس کے بعد جب تہجد کی نماز آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو جو دعائے استفتاح ہوتی ہے نماز میں، جب انسان اللہ اکبر کر کے نیت باندھتا ہے پھر دعائے استفتاح پڑھتا ہے
تو تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استفتاح کے طور پر اس دعا کو پڑھتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد یہ پڑھتے تھے: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق وقولک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اس کا ترجمہ ہے: یا الہی تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کو تو ہی قائم رکھنے والا ہے۔ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب کی بادشاہی تیرے ہی لیے ہے۔ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، تو ہی روشن کرنے والا ہے، زمین و آسمان کو تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، تو ہی بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، تو حق ہے اور دنیا اور آخرت کے متعلق تیرا وعدہ حق ہے، آخرت میں تیری ملاقات حق ہے، تیرا کلام حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تمام انبیاء حق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور قیامت حق ہے۔ الہی میں تیرے سامنے جھک گیا، میں صرف تیرے ساتھ ایمان لایا، میں نے صرف تجھی پر بھروسہ کیا، میں نے صرف تیری طرف رجوع کیا، صرف تیری مدد سے دشمنوں سے جھگڑا کیا، میں نے صرف تجھے اپنا حاکم مانا، سو تو میرے اگلے پچھلے اور ظاہر و پوشیدہ اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو یہ آگے کرنے والا ہے اور پیچھے ڈالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1120۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی جب آپ تہجد پڑھتے تھے؟ اس کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا حسن اور طول بیان نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں قیام کیا اور ایک آیت کو پڑھتے رہے صبح تک اور صبح کر دی۔ ایک بار نماز میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی آیت کو کئی بار پڑھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور وہ آیت کون سی تھی؟ سورہ مائدہ کی 118، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر انہیں معاف کر دے تو تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو دیکھیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں کتنی زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ ظاہر یہ آیت جو ہے وہ امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ان کو بخش دے تو تو عزیز اور حکیم ہے۔ اچھا، پھر سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دوسری حدیث ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بڑی طویل ہوا کرتی تھی۔ اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھی آپ نے پہلی رکوع میں، اور اس میں آپ نے 4 رکعت میں سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ پڑھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے 4 رکعت جیسے 2 کر کے جو آپ کا معمول تھا، 2 رکعت پھر سلام پھیرنا، 2 رکعت پھر سلام پھیرنا، تو اسی طرح سے 4 رکعت لمبی لمبی صورتیں سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ پڑھی تھی۔ تو گویا اسے ان 2 حدیثوں سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہم بڑی طویل نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں یہاں پر یہ پتہ چلا کہ انسان صرف ایک ہی آیت کو بھی بار بار پڑھ سکتا ہے قیام اللیل میں، اور ہمیں دوسرا یہ پتہ چلا کہ لمبی لمبی آیات، لمبی لمبی سورہ جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جیسی صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے انسان۔ پھر
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع، قومیں، سجدے اور جلسے کی درازی اور اس میں تسبیحات اور دعائیں کی کثرت سے پڑھنا آپ پر ختم تھا، یعنی کہ نہ صرف قیام آپ کا لمبا ہوتا تھا بلکہ آپ کے سجدے، رات کی نمازوں میں آپ کے قیام، آپ کے سجدے، آپ کے جلسے میں بیٹھنا، یہ رکوع میں جانا، یہ سب کچھ میں طوالت ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح دوسری حدیث سیدنا حذیفہ سے ہے رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ پڑھی، ایک نماز کی رکعت کے اندر قیام میں سورہ البقرہ پڑھی اور اس کے بعد سورہ النساء شروع کر دی اور سورہ النساء سے پڑھا۔ تو گویا کہ دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النساء شروع کر دی۔ تو گویا کہ نمازوں میں قیام میں اگر ہم جو قرات پڑھتے ہیں اس میں ہم صورتوں میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک سے زیادہ صورتیں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ جس طرح قرآن میں ان کی ترتیب ہے اسی طرح پڑھا جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں اور آگے پیچھے ہو سکتا ہے، صورتوں کو ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ ہاں آیات سورہ کے اندر کی آیات کو ایک ہی رکعت کے اندر انسان آگے پیچھے نہ کرے، لیکن پوری سورہ اگر پڑھ رہا ہے انسان اور ایک سورت پوری کر کے دوسری پڑھتا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ترتیب کے ساتھ پڑھے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے اس حدیث میں، آہستہ آہستہ سکون سے پڑھتے تھے، ایک بات تو یہ یہاں پر ہے، اور دوسری یہ کہ جب تلاوت کے دوران کسی آیت میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو سبحان اللہ پڑھتے تھے، اور اگر اس میں کچھ مانگنے کا ذکر ہوتا تو دعا کرتے تھے، کوئی سوال کرتے تھے، اگر پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو اعوذ باللہ پڑھتے۔ یعنی دیکھیے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر ایسا بوجھ نہیں ڈالا کہ انسان ساری رات صرف نمازیں پڑھتا رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم ساری رات نفل پڑھتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھ کمزور اور طبیعت سست ہو جائے گی، تمہاری جان اور تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے روزہ رکھو اور افطار بھی کرو، رات کو قیام کرو اور نیند بھی۔ یہاں پر ہمیں اعتدال نظر آتا ہے اس حدیث میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ انسان نفلی روزے بغیر ناغہ کے نہ پڑھے، یعنی نہ کرے، یعنی کہ ایک روزہ رکھا پھر دوسرا رکھا تیسرا رکھا، اس طرح سے ہمیشہ کی ہمیشگی نہ کرے نفلی روزوں میں، بلکہ اگر ایک روزہ رکھا ہے نفلی روزہ تو اس کے بعد ایک دن چھوڑ کے دوسرا کرے یا پھر کچھ دنوں کے بعد کرے، انسان کی استطاعت کے مطابق کرے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو انسان نفلی روزے رکھ سکتا ہے وہ ایک روزہ چھوڑ کے ایک دن۔ اسی طرح قیام اللیل میں بھی انسان ساری رات نہ کرے بلکہ رات کے کچھ حصے میں قیام کرے اور پھر سو بھی جائے، کیونکہ یہ انسان کی کمزوریاں، انسان کی ضرورتیں بھی ہیں کہ نیند بھی انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور دن میں بھی انسان کو بہت سے کام کاج بھی ہوتے ہیں، روزی روٹی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، بچوں فیملی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے انسان اعتدال سے کام لے۔ اور اسی طرح قرآن کی تلاوت جو انسان رمضان میں کرتا ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو 3 راتوں میں قرآن پورا کر سکتا ہے، لیکن اس سے کم دنوں میں ایسا نہ کرے کہ انسان پورا قرآن کی تلاوت قیام اللیل میں کر لے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 3 دن کے اندر قرآن کو پورا نہ کر لے، پھر وہ اتنا زیادہ اس کو بہت جلدی کرنی پڑے گی۔ تو نبی کے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ 1 ماہ میں قرآن پاک ختم کر لیا کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو یہ نصیحت فرمائی کہ 1 مہینے میں پورا قرآن ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ میں اس سے زیادہ تلاوت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا تو 20 دن میں ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 10 دنوں میں ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دن میں ختم کر لیا کرو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے اور یہ جو تلاوت ہے یہ قیام اللیل کے دوران تلاوت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ، اس حدیث نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5054، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 7 دن میں پورا قرآن پڑھو، اتنی تلاوت رات کے قیام میں کر سکتے ہو انسان۔
لیکن اس کی زیادہ کی اجازت نہیں۔ لیکن پھر ایک اور حدیث بھی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پاک 3 دن میں ختم کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا قرآن پاک سے اس شخص کو پوری سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی جو 3 دن سے کم مدت میں قرآن پاک کو ختم کرتا ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے، یہ سنن ابو داؤد کی ہے 1390، یعنی بخاری کی حدیث سے جو میکسیمم ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن میں انسان اگر تراویح پڑھتا ہے یا قیام اللیل کرتا ہے، اس میں قرآن کی لمبی لمبی آیتیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ 7 دن میں قرآن کا پورے مکمل کرے، اس سے زیادہ جلدی نہ کرے۔ لیکن ابو داؤد میں 3 دن کی بھی ہمیں ملتی ہے، اور یہ دونوں صحیح حدیث ہیں۔ تو یہ جو 3 دن والی ہے یہ مستدرک میں ہے، یہ حدیث 1161 اور یہ حسن درجے کی ہے۔ تو یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اگر انسان پڑھنا چاہتا ہے رمضان میں قرآن، رمضان کے علاوہ یا رمضان میں رات کے وقت تلاوت کرنا چاہ رہا ہے اپنے قیام اللیل میں، تو وہ اتنا کر سکتا ہے لمبا کہ 3 دن کے اندر قرآن ختم ہو جائے۔ مگر 3 دن والی حدیث جو ہے وہ حسن درجے کی ہے، اور جو 7 دن والی ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، زیادہ مضبوط حدیث ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری رات کا جو معمول نہیں تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات، مگر کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ساری نماز پڑھی ہے، جو اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے اس کا ثبوت۔ سیدنا خباب بن رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی تھے، ایک رات نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں کہ آپ نے تمام رات بیدار رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات بیدار رہے اور نوافل ادا کرتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو خباب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج رات جس طرح آپ نے نوافل پڑھے اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو اس طرح نماز ادا کرتے نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے درست کہا، یہ وہ نماز تھی جس میں اللہ کے ساتھ اشتیاق بڑھایا گیا اور اس کے عذاب سے پناہ مانگی گئی۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے جس میں سے 2 قبول ہوئے۔ ایک سوال یہ کہ اے اللہ میری امت کو سابقہ امتوں کی طرح تباہ و برباد نہ کرنا، تو اللہ نے اسے قبول فرما لیا۔ دوسرا سوال یہ کہ میری ساری امت پر بیک وقت دشمنوں کا غلبہ حاصل نہ ہو، یہ بھی قبول کر لیا گیا۔ پھر میں نے سوال کیا میری کہ امت محمدیہ میں اختلافات رونما نہ ہوں، لیکن اسے قبول نہیں کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے نوافل میں کبھی سری اچھا، تو یہ حدیث جو ہے جو ابھی ہم نے پڑھی وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعائیں تھیں اور تینوں میں سے ایک دعا نہ قبول ہوئی کہ امت میں اختلافات ہوں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں بڑے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جوڑ کے رکھے، ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن نسائی کی حدیث ہے اور 1639 اور صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نوافل میں کبھی سری نماز پڑھتے تھے اور کبھی جہری قرات فرماتے تھے، یعنی کہ چونکہ رات کی نمازوں میں جہری قرات ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دھیمی آواز میں پڑھتے تھے اور کبھی تھوڑا سا بلند آواز میں پڑھتے تھے، اور آپ کی آواز اس حد تک ہوتی تھی کہ ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے کہ سنن ابو داؤد میں کہ جب آپ گھر میں نوافل ادا کرتے تو حجرے میں آپ کی قرات سنائی دیتی تھی، ٹھیک ہے، اتنی حد تک آواز ہوتی تھی آپ کی۔ اور دوسری ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق بہت ہی خاموشی سے پڑھتے تھے رات کی نماز، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرا آواز کے ساتھ پڑھتے تھے تاکہ ان کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ دوسرے لوگ بھی جاگ کر نماز پڑھیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو نصیحت فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ تھوڑا آواز کے ساتھ پڑھا کرو، لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز زیادہ بلند تھی، دور تک جاتی تھی، تو ان کو ان کو آواز کو تھوڑا کم کرنے کے لیے نصیحت فرمائی۔ یہ سنن ابو داؤد کی حسن حدیث ہے 1329۔ وسلم کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تو اس کے لیے ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ملتی ہے کہ وہ فرماتی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب کا معمول جو تھا وہ یہ تھا کہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز عام طور پر 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 2 کر کے، ٹھیک ہے؟ پھر ان کی خوبی اور درازی نہ پوچھو، پھر آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر ان کی خوبی نہ پوچھو۔ یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو 2 کر کے جب 4 پڑھ کے کچھ دیر کے لیے وقفہ کر لیا کرتے ہوں گے، اور پھر دوسری 2 رکعت کر کے 4، یعنی 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور پھر آخر میں 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1147، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ 2 کر کے 8 رکعت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے رات کی نمازیں، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہوتا تھا چاہے رمضان کے علاوہ کے مہینوں میں بھی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، یعنی 8 سے کم بھی پڑھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن 2 کر کے 8 رکعت پڑھتے تھے، اور پھر 3 رکعت نفل سے تو تمام اگر ہم کو ملائے تو 11 رکعت ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی 737، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر وتر پڑھنے کا طریقہ، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا یوں بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فجر تک 11 رکعتیں پڑھتے، ہر 2 رکعتوں میں پر سلام پھیرتے اور 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ یہ دوسری حدیث ہے، اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ 2 رکعت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رکعتیں پڑھ لی، اور پھر 1 رکعت وتر کی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی تعلیم دی، چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ رات میں ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں 2 کر کے پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر صبح صادق ہونے کا خطرہ ہو تو 1 رکعت پڑھ لو، اور 1 رکعت پہلی ساری نمازوں کو طاق بنا دے گی۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ تو یہاں ہمیں کیا پتہ چلا کہ انسان 8 رکعت کو اگر لمبا کرتا ہے، پھر 2 رکعت میں پڑھتا ہے، پھر 1 رکعت پڑھتا ہے، اور اگر 10 رکعت کی نفلیں پڑھی ہیں رات کی تو پھر 1 رکعت سے بھی وتر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو پہلی 2 رکعت پڑھتے تو وہ اگر وہ عشاء کی سنتیں اگر ہوتی تو ان کو ہلکا پڑھتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد رات کی قیام اللیل کی نفل پڑھتے تو ان میں پہلی 2 رکعت میں بڑی طویل قرات کرتے تھے، یعنی سب سے پہلی رکعت میں سب سے زیادہ لمبی تلاوت کرتے تھے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں اس سے تھوڑی کم، اور اس کے بعد کی 2 رکعتوں میں اسی طرح تھوڑا سا کم کرتے ہوئے، یعنی کہ شروع کی رکعتوں میں زیادہ لمبی تلاوت اور بعد کی رکعتوں میں تھوڑا کم کر کے پڑھتے تھے، پھر آخر میں 1 رکعت وتر پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ ان سب حدیث میں ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہی رکعت وتر پڑھی ہے، لیکن وتر کے آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر بھی پڑھا کرتے تھے، اور کبھی 5 کی بھی دلیل ملتی ہے، اور کبھی 7 کی بھی دلیل ملتی ہے، اور کبھی 9 کی بھی دلیل ملتی ہے، یعنی کہ جو نفل نمازیں رات کی ہوتی تھی پھر اس لحاظ سے جیسے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت لمبی نفل کی نمازیں پڑھ لی، پھر وتر کی نیت کیا کر لیا کرتے تھے، تو وتر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ 3 رکعت بھی ثابت ہے، 1 رکعت بھی ثابت ہے، 3 بھی ثابت ہے، اور 5 بھی، اور 7 بھی، اور 9 بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا میں آگے مزید بتاؤں گی اس کے بارے میں تھوڑا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعتیں پہلی والی 2 رکعتوں سے ہلکی ہوتی تھی۔ اچھا، وتر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے تھے تو کس طرح پڑھتے تھے؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر پڑھتے آخری، اور 2 رکعتوں اور 1 رکعت کے درمیان سلام پھیر کر بات چیت بھی کرتے تھے، یعنی جیسے ہم 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں نا، تو 3 رکعت کو مغرب کی طرح نہیں پڑھتے تھے کہ 2 رکعت پڑھ کے تشہد میں بیٹھے اور پھر اٹھ گئے، اور پھر 1 رکعت پڑھ کے پھر تشہد میں بیٹھے اور سلام پھیرا، بلکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ 2 رکعت پہلے پڑھ لیتے تھے اور پھر تیسری رکعت پڑھتے تھے، اس طرح سے وتر پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی کبھی 7، کبھی 9، کبھی 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1139، یعنی ہمیشہ آپ نے 11 رکعت نہیں پڑھی ہے رات کی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 بھی پڑھتے تھے اور کبھی 9 اور کبھی 11 بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر ہر مسلمان پر حق ہے، لہٰذا جو شخص 5 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو 5 رکعت پڑھے، جو کوئی 3 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو 3 رکعت پڑھے، اور جو کوئی 1 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو 1 رکعت پڑھے۔ یہ سنن ابو داؤد کی 1422 حدیث ہے۔ تو اس میں وتر کا طریقہ ہے۔ تو اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کل 13 رکعت پڑھتے، ان میں سے 5 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ کیسے سمجھیں گے اس کو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وتر کیے تو کس طرح سے پڑھا کہ پہلے 2 رکعت 6 رکعت پڑھ لی، رات کی جو لمبی رکعتیں آپ پڑھتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت وتر کی نیت کی، اور ان 5 وتروں میں کسی رکعت میں بھی تشہد کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ صرف 5 رکعت کے بعد آخری تشہد پڑھا اور سلام پھیر دیا۔ تو ہمیں یہ بھی ایک طریقہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھی، اور پھر 5 کی نیت ایک ساتھ کی اور 5 کو ایک ساتھ پڑھا بغیر بیچ میں تشہد پڑھے، اور آخری 5ویں رکعت میں تشہد پڑھا اور سلام پھیرا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 737۔ تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر انسان 5 رکعت وتر پڑھنا چاہتا ہے تو پھر تشہد صرف ایک ہی ہوگا جو کہ 5ویں رکعت میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر 3 وتر ہیں تو پھر کیا طریقہ ہے پڑھنے کا؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت وتر میں سبح اسم ربک الاعلی سورہ پڑھتے تھے، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ یہ الکبریٰ للبہقی کی حدیث ہے اور حسن درجے کی ہے۔ اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وتر پڑھی تو ایک ساتھ تینوں رکعت پڑھی، کوئی بیچ میں تشہد نہیں پڑھا، اور آخر میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھا، پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھا، پھر قل هو اللہ احد، اور پھر تشہد کر کے سلام پھیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 بار وتر پڑھنا جائز نہیں۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 1439۔ یعنی کہ اگر انسان عشاء کے ساتھ اس نے وتر پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر سو گیا، اب اس کی آنکھ کھلی تو اب وہ نفل پڑھنا چاہ رہا ہے، رات کی نماز تہجد پڑھنا چاہ رہا ہے، تو پھر اب وہ وتر نہیں پڑھے گا دوبارہ، صرف 2 رکعت کر کے جتنا اس کو اللہ ہدایت دے وہ پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 8 تک وہ پڑھ لے، 8 رکعت تک پڑھ لے تو وہ پڑھ سکتا ہے، مگر دوبارہ وتر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وتر نہیں پڑھے گا۔ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وتر نہ پڑھو، یعنی 3 وتر نہ پڑھو، اس کے کیا مطلب ہے کہ جس طرح مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اس طرح نہ پڑھو، ٹھیک ہے، کہ 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھا، پھر اٹھ گئے، پھر 1 رکعت پڑھ کے تشہد کر کے سلام کیا، یہ نہ کرو، یہ مغرب کی نماز کے مشابہ ہو جاتی ہے۔ تو 3 رکعت اگر انسان پڑھ رہا ہے تو یا تو تینوں رکعت ایک ساتھ پڑھ کے پھر ایک تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے، یا پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر 1 رکعت پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہ وتر اگر 3 رکعت پڑھنی ہے تو یہ 2 طریقے ہیں۔ اگر 5 رکعت پڑھنی ہے تو طریقہ کیا ہے کہ 5 رکعت ایک ساتھ پڑھ کے آخر میں تشہد پڑھ کے سلام پھیرے، اور اس وقت رات کی نفل جو ہے انسان کم کر سکتا ہے، یعنی 6 رکعت 2 کر کے پڑھ لے اور پھر 5 وتر پڑھ لے۔ اچھا، اگر وتر 7 پڑھنے ہیں تو کیا کریں کہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت لمبی نمازیں پڑھ لیں، اور پھر 7 رکعت کی نیت کر کے انسان 7 رکعت پڑھ لے اور پھر ایک تشہد کے بعد سلام پھیر دے۔ مغرب کی نماز کی مشابہت کی منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث ہے صحیح حسن دارقطنی کی، ٹھیک ہے۔
اچھا، اور حدیث نمبر ہے 25 اور 27۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ اگر وتر عشاء کے بعد انسان نے نہیں پڑھے ہیں اور نفلیں پڑھی ہیں تو وتر پڑھنا وتر کو آخری نماز پڑھا، یعنی انسان کی نیت ہے کہ مجھے نوافل پڑھنے ہیں، مجھے رات کے قیام اللیل پڑھنا ہے، تو یا تو اگر عشاء کے بعد وہ پڑھتا ہے اپنی نفل نمازیں 2 رکعت کر کے، جتنی اللہ اسے توفیق دے زیادہ سے زیادہ، جیسے کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 8 رکعت اور پھر 2 رکعت اور پھر 1 رکعت، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن وتر ہمیشہ آخری نماز ہو۔ اب اگر اس صورت میں کہ انسان عشاء کے ساتھ اس کو ڈر تھا کہ وہ اگر وتر ابھی نہیں پڑھے گا عشاء کی نماز کے بعد تو شاید وہ اس کی پھر آنکھ نہ کھلے، تو اس صورت میں اگر وتر پڑھ لیتا ہے لیکن پھر تہجد کے وقت رات کو آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر وہ نفل پڑھ سکتا ہے 2 رکعت کر کے، مگر وتر دوبارہ پھر نہیں پڑھے گا۔ اور اگر اس کی عادت بنائی ہوئی ہے اور اس کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ انسان ہمیشہ نفلیں پڑھتا ہے رات میں، تو پھر وتر جو ہے عشاء کے بعد نہ پڑھے، ہمیشہ اپنی رات کی نماز پڑھنے کے بعد وتر پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخر رات میں نہ اٹھ سکے تو وہ اول شب میں وتر پڑھ لے، اور جو آخر رات اٹھ سکے وہ آخر رات وتر پڑھے، کیونکہ آخر رات کی نماز افضل ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 755۔ یعنی کہ زیادہ اجر و ثواب کب ہے وتر پڑھنے کا؟ جب انسان اپنی نوافل رات کو پڑھے اور رات کے آخری حصے میں فجر کی نماز سے پہلے، فجر کا نماز شروع ہونے کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھے، یہ زیادہ افضل وقت ہے پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات کے وسط اور پچھلی رات، یعنی رات کے آخری حصے میں، ہر حصے میں وتر پڑھے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ رات کو جو آخری وقت ہے اس میں نفل نہیں پڑھے، وتر نہیں پڑھے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کے اول حصے میں اور کبھی بیچ کے حصے میں اور کبھی آخر کے حصے میں بھی پڑھنا ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے 996۔ جیسا کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ تہجد، قیام اللیل، یہ سارے ایک ہی نماز کے نام ہے۔ تو رمضان میں اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ہم تراویح کہتے ہیں یا قیام اللیل کہتے ہیں، قیام رمضان کہتے ہیں، لیکن یہ سب کا سب ایک ہی ہے۔ اور اچھا، اگر انسان 8 رکعت پڑھتا ہے، اگر انسان وتر کے 9 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ تو انسان دیکھیں 2 رکعت لمبی پڑھ لے، اپنی جو نفل نماز رات کی نماز لمبی پڑھ لے، اور پھر انسان 9 رکعت وتر کی نیت کر لے، تو پھر کیا کرے کہ 8 رکعت تک تو کوئی تشہد نہ پڑھے، 8ویں رکعت کے بعد تشہد پڑھے اور پھر 9ویں رکعت کے لیے اٹھ جائے اور 9ویں رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے۔ تو گویا کہ دیکھیں اب فرق کیا ہے، جب 3 رکعت پڑھتے ہیں، جب 5 پڑھتے ہیں وتر، یا کبھی 7 پڑھتے ہیں، تو ان سب میں صرف ایک ہی تشہد ہے، ان سب میں جو ہے وہ آخری تشہد صرف پڑھے اور اس میں سلام پھیر دے، یعنی بیچ میں تشہد نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے وتر پڑھنے کا۔ اور 9 رکعت وتر اگر پڑھتا ہے انسان تو پھر 8 رکعت کے بعد 8 رکعت میں کوئی تشہد نہ پڑھے اور 1 رکعت میں پھر آخری رکعت یعنی 8ویں رکعت میں تشہد پڑھے اور پھر اٹھ جائے اور 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، تو وتر 9 رکعت ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں نفل نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، جتنی بھی چاہے، پھر وتر چاہے 1 رکعت پڑھ لے آخر میں، ٹھیک ہے۔ تو نفل نمازیں 2 کر کے انسان 10 رکعت پڑھ لی اور 1 رکعت وتر پڑھ لی، یہ ایک ہو گیا، ٹھیک ہے طریقہ۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ وتر کے 3 رکعت پڑھے تو پھر 2 رکعت کر کے 8 رکعت رات کی نماز پڑھ لے، نفلیں پڑھ لیں، اور پھر 3 رکعت وتر پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر انسان 5 رکعت وتر پڑھنا چاہتا ہے تو
2 رکعت کر کے 6 رکعت نفل پڑھے اور پھر 5 رکعت کی نیت کر کے ایک ساتھ 5 رکعت پڑھ کے صرف ایک دفعہ تشہد پڑھ کے آخر میں سلام پھیر دے۔ اسی طرح 7 کا بھی یہی معاملہ ہے کہ 7 رکعت اگر وتر پڑھتا ہے تو 2 رکعت نفل پڑھے گا، اپنے لمبے نفل پڑھنا چاہتا ہے تو یہ ساری چیزیں چونکہ نفلی نماز ہے تو پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، تو 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر وہ انسان 9 رکعت کی اگر نیت کرتا ہے تو 9 رکعت کی وتر میں صرف یہ ہے کہ 8 رکعت کے بعد ایک تشہد پڑھنا ہے اور پھر اٹھ جانا ہے، پھر 1 رکعت پڑھ کے تشہد پڑھنا ہے اور پھر سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے، صحیح مسلم کی لمبی حدیث بھی ہے، اس میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اپنی نماز پر ہمیشگی کریں، جب نیند یا بیماری کا غلبہ ہوتا اور رات کو قیام نہ کر سکتے تو دن میں 12 رکعت نفل پڑھتے، اور میں نہیں جانتی کہ آپ نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو، ساری رات نماز پڑھی ہو یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورا مہینہ روزے رکھے ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 746۔ ہر 2 رکعتوں کے بعد تحیات نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ صرف 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھتے اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، اور پھر آخری رکعت کو آخر میں حسب معمول تشہد پڑھ کر سلام پھیرتے تھے۔ وتر میں سلام پھیرنے کے بعد کی دعا ہے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، یہ ہے حدیث، اس کا ترجمہ ہے پاک ہے بادشاہ نہایت پاک۔ یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد کی 1430۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ جو انسان ایک عبادت کی عادت ڈالے، اس عادت کو پھر قائم رکھے اس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے، اے عبداللہ تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو گویا کہ انسان تہجد کی عادت تو ضرور ڈالے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر کوشش کرے کہ انسان اس پر استقامت کرے، یہ نہ کہ کچھ دن پڑھ کے پھر چھوڑ دی، تو ایسا نہ کرے، کیونکہ اگر انسان کسی مجبوری سے، کسی بیماری سے، کسی کمزوری سے کسی رات نہیں پڑھتا اور اس کا معمول ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے، تو پھر ایک تو ہمیں یہ بھی دلائل ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جو کہ ہمیشہ ایک کام کرتا ہے، کسی مجبوری میں کسی دن نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور دوسرے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دن کی نمازوں میں اپنی اس کی کمی کو پوری کر لیتے تھے، اگر رات کو کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو دن کی نماز نفل میں اس کی کمی پوری کرتے تھے۔ دعائے قنوت، سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، رکوع سے پہلے پڑھنے کا ہے دعائے قنوت کو۔ جو لوگ رکوع کے بعد پڑھتے ہیں وہ قنوت نازلہ ہے، وہ اس کا میں ابھی سمجھاتی ہوں، لیکن جو دعائے قنوت وتر میں پڑھی جاتی ہے وہ رکوع میں جانے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ نفلی نمازیں ہیں تو انسان اپنی استطاعت کے مطابق جتنا وہ خوشی سے نشاط سے پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھے، یہ نہیں کہ انسان سے جاگا بھی نہیں جا رہا، سیدھے طرح سے وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اتنا تھک چکا ہے اور پھر بھی وہ نفلیں پڑھتا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ عنہ نے ایک رسی لگائی تھی اور رات کو وہ نفل پڑھتی تھی کہ جب وہ سست ہو جاتی تو رسی کو پکڑ لیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو کھلوا دیا اور فرمایا کہ ہر شخص اپنی نشاط اور چستی کے موافق نماز پڑھے، پھر جب سست ہو جائے تو تھک جائے تو آرام کرے۔ تو ہم ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان رات کی نمازوں کی بڑی فضیلت ہے، انسان پڑھنے کی عادت ڈالے، مگر اپنی استطاعت کے مطابق پڑھے اور کوشش کرے کہ جتنا وہ پڑھتا ہے اس میں دوام کرے اور اس کو ہمیشگی کے ساتھ پڑھے، لیکن اتنا زیادہ ایک دن پڑھ کے پھر دوسرے دن بالکل ہی نہیں پڑھ سکتے کہ فرض نماز بھی مشکل ہو رہی ہے، ایسا نہ کرے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اتنا عمل اختیار کرو جس قدر تمہیں طاقت ہو، اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا لیکن تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 785۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ انہیں قنوت وتر میں کہوں۔ تو یہ دعا ہے وتر میں پڑھنے کی، جو کہ رکوع سے میں تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے پڑھنے کی ہے، ٹھیک ہے۔ وتر کی جب ہم آخری رکعت میں وتر سے اس آخری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے پڑھنے کی دعا ہے، اور اس میں اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جنہیں تو نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے، اور مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے، اور جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ان میں مجھے بھی شامل کر لے اور اپنا دوست بنا لے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، اور جس شر و برائی کا تو نے فیصلہ فرمایا اس سے مجھے محفوظ رکھ، یقیناً تو ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو والی بنا وہ کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص عزت نہیں پا سکتا جسے تو دشمن کہے۔ ہمارے پروردگار تو بڑا ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نمبر ہے 1425۔ اچھا، جو دعائے قنوت میں یہ دعائے قنوت میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، لیکن بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اصل میں وہ جو ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ قنوت نازلہ جو ہے وہ رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور کسی بھی نماز میں وقت ضرورت پڑھی جا سکتی ہے۔ رکوع کرنے سے انسان اٹھے اور پھر وہ نماز پڑھے اور وہ دعا پڑھے قنوت نازلہ کی، لیکن وہ جو دعا ہے وہ کوئی خاص سبب کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور اس میں ہاتھ اٹھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہاتھ کو نہ بھی اٹھائے، تو وہ جیسے کوئی مسلمانوں کو اجتماعی کوئی خطرہ ہے، دشمن سے خطرہ ہے، یا ایسے جو حالات ہیں جس میں انسانوں کو ضرورت ہے کہ مسلمان امت کے لیے دعا کی جائے، کافروں سے کے شر سے پناہ مانگی جائے، تو پھر یہ قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ انسان کو بدعات سے بچنا چاہیے، بہت سی بدعات بھی ہیں، اس میں دعاؤں میں بھی انسان کچھ الفاظ شامل کر لیے جاتے ہیں اور تبدیلی کی جاتی ہے، تو کوشش کرنا چاہیے کہ صحیح حدیث سے صحیح ریفرنس سے انسان جو چیزیں ثابت ہیں اسی پر رہے، اور جو تعداد جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے اس کی ہم پیروی کریں، کیونکہ بدعات جو ہے وہ ہمارے بدعات کا بڑا نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بدعت شامل کی، ایسی بات شامل کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو مسنون اذکار اور دعاؤں میں اپنی طرف سے کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دعائے قنوت نازلہ جو ہے وہ جیسے کہ کوئی مصیبت کا، مسلمانوں پر کوئی مصیبت کا ڈر ہو یا غلبہ، کافروں کا غلبہ ہو، تو یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ کسی بھی نماز میں رکوع کے بعد جب انسان اٹھتا ہے تو سجدے میں جانے سے پہلے انسان پڑھ سکتا ہے۔ یہ دعا ہے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم، اللہم لعن کفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ یہ دعا جو ہے صحیح سنن کبریٰ میں ہے بہقی کی، اور دعا کا نمبر ہے 210 211۔ لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ دعائے قنوت نازلہ ہے، جو کہ دعائے قنوت وتر سے الگ ہے، اور یہ دعائے قنوت وتر جو ہے میں نے پہلے بتائی
اور جس میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانا اور اس رکوع کے بعد پڑھنے کا نہیں ہے، بلکہ رکوع سے پہلے پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں پر بد دعا کرنی ہوتی تھی یا مسلمانوں کے لیے کوئی نیک دعا کا ارادہ فرماتے تھے تو آپ آخری رکعت کے رکوع میں کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد اونچی آواز میں یہ دعا قنوت نازلہ فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی بہت بڑی زیادتی پر 1 ماہ تک ان کے لیے بد دعا کی تھی اور یہ قنوت نازلہ بھی پڑھی تھی۔ اچھا، جو رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، رمضان میں جو قیام کیا جاتا ہے اس کے لیے فضیلت، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2009۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی تھی ہر رات نماز میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا، بلکہ 3 راتیں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کرایا تھا۔ یہ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ شروع میں آپ نے ہمارے ساتھ مہینے میں سے کچھ بھی قیام نہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی راتوں میں شروع میں آپ نے کوئی قیام نہیں کروایا۔ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں جاتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن 23ویں رات میں آپ نے ہمیں قیام رمضان کرایا، پھر آپ نے 24ویں رات چھوڑ دی، پھر 25ویں رات کو آپ نے کرایا، پھر 26ویں رات کو چھوڑ کر 27ویں رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ اور اپنی عورتوں کو بھی اور سب لوگوں کو جمع کر کے قیام کیا اور فرمایا جو شخص امام کے ساتھ نماز عشاء ادا کرتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ یہ صحیح سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 اپنی زندگی میں رمضان میں باقاعدہ جو جماعت کے ساتھ قیام اللیل کروایا، رمضان کی تراویح پڑھائی، وہ صرف 3 راتوں تک آپ نے کی تھی، اور تیسری رات میں آپ نے تقریباً بہت ہی دیر تک لمبا قیام کیا تھا کہ یہاں تک کہ سحری کا وقت آلموسٹ ختم ہونے لگا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات کے بعد فرمایا میں نے دیکھا ہے تمہارا معمول برابر قائم ہے کہ تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں گھر سے نہیں نکلا۔ چنانچہ تم اپنے اپنے گھروں میں رمضان کی راتوں کا قیام کرو، آدمی کی نفل نماز گھر میں افضل ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے آسانی چاہتے تھے، حالانکہ یہ بڑا اجر و ثواب والا کام ہے کہ رمضان میں انسان جماعت کے ساتھ نفل یہ رات کی نماز پڑھے، قیام اللیل کرے، لیکن چونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں یہ معمول کرتے، ہر رات پڑھاتے، تو یہ پھر ہمارے لیے فرض بن جاتا یہ عمل، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی فرمائی اور صرف 3 ہی رات تک کرائی تھی۔ حضرت عمر، دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ایسے ہی رہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نماز میں لوگ بہت کثرت سے آتے ہیں رات کو عشاء کے بعد رمضان کے اندر، اور وہ الگ الگ اپنی اپنی جماعت مسجد کے مختلف کونوں میں کر رہے ہوتے ہیں اور قیام اللیل پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے پھر ان سے کہا کہ الگ الگ اس طرح سے پڑھنے کے بجائے آپ نے 2 لوگوں کو مقرر کیا قیام اللیل کو باجماعت پڑھوانے کے لیے، ٹھیک ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ طریقہ نہیں تھا۔ اور حضرت عمر فاروق نے کیوں کیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا؟ یہ جو اوپر کی حدیث میں نے بتائی جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی تھی کہ میں جو اس خطرے کی وجہ سے نہیں پڑھاتا ہوں، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی تھی کہ سبب بتایا تھا کہ کیوں ہر رات نہیں پڑھائی، وہ یہ خطرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھاتے اور آپ کے ساتھ یہ عمل رہتا تو اس کو ہمارے لیے فرض بن جاتا، تو پھر چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ خطرہ نہیں تھا، یہ کوئی فرض نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ اب دین جو تھا وہ اب کوئی اور نئی دین کے بارے میں شریعت میں تبدیلی نہیں آنی تھی یا کوئی نیا حکم نہیں آنا تھا، تو حضرت عمر نے چونکہ اس کا اجر و ثواب دیکھتے ہوئے اور لوگوں کا شوق دیکھتے ہوئے کہ الگ الگ اپنی جماعتیں نہ کریں بلکہ ان کو ایک جگہ پڑھ کے کرے، تو اس طرح سے نماز کی جو روز ہم تراویح پڑھتے اس کا طریقہ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے باجماعت ایک طرح سے بن گیا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ تم گھروں میں پڑھو، گھر میں نماز تمہاری نفل نماز افضل ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کیا پتا چلا یہاں پر کہ ایک تو تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ جو رات کی نماز پڑھتے ہیں ہم عام دنوں میں، اور جو نماز وہ رمضان میں پڑھتے ہیں، وہ سب ایک ہی تہجد کی رات کی قیام اللیل ہی ہے، جس کے الگ الگ نام ہیں۔ تو یہ جو حضرت عمر فاروق نے جو کام کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، تو ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، اوکے۔ بدعت ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی زمانے میں بتا دی تھی کہ میں کس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، اور چونکہ صحابہ کرام نے اس کو ایک نئی چیز سمجھ کے نہیں لیا تھا، ان کو پتا تھا کہ حضرت عمر جو کر رہے ہیں وہ بدعت نہیں کر رہے ہیں، وہ صرف ایک عمل کو جو کہ لوگ کر رہے ہیں اس کو زیادہ آرگنائز کرنے کے لیے کہا، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی فضیلت بتاتے ہوئے اپنا خطرہ بتایا تھا کہ یہ کہیں میں کروں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی، اس وجہ سے۔ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ رسول حضرت عمر فاروق نے کوئی بدعت نکالی ہے۔ اور یہ بھی ہے، ثابت ہے کہ حضرت عمر نے 11 رکعت سے زیادہ کا حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت ابو سلمہ رحم اللہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات والی نماز کیسی تھی؟ سیدنا صدیقہ کبریٰ نے فرمایا، رمضان اور غیر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1147۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعت قیام رمضان کرایا، پھر وتر پڑھایا، ٹھیک ہے۔ یہ ابو خزیمہ کی حدیث ہے۔ تو ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات جو نماز پڑھائی تھی وہ 11 رکعت تھی، 8 رکعت 2 کر کے پڑھا کے پھر وتر کے 3 رکعت پڑھائے تھے۔ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے حکم دیا تھا کہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے مدینے کے قاریوں کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا علی بن ابو طالب، سیدنا ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے 20 رکعت قیام اللیل کی تمام روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ ان سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 پڑھائی تھی یا اور صحابہ کے نام جو میں نے بتائے، تو وہ روایت صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح سند سے نہیں ہے۔ اب آخری بات، سحری اور نماز فجر کا درمیان کا وقفہ، فجر کی نماز کب انسان وتر پڑھ لے، یعنی کہ انسان کب ختم کرے اپنی قیام اللیل اور سحری کھا لے، اگر رمضان میں وہ پڑھ رہا ہے تو۔ زید بن ثابت سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز فجر کے لیے کھڑے ہو گئے تو نماز پڑھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے سنا کہ دونوں یعنی سحری اور نماز فجر میں کتنا وقفہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ جتنی دیر میں ایک کوئی شخص قرآن حکیم کی 50 یا 60 آیتیں پڑھ لیتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یعنی کہ تہجد کب تک وہ انسان پڑھے کہ سحری کے وقت ہو گیا ہے، اب انسان کو اگر کھانے کا وقت جتنا اس کو چاہیے سحری کھانے کا، وہ وقت چھوڑ کر فجر کے نماز سے پہلے انسان جو ہے وہ تہجد کو ختم کرے، تہجد کو مکمل کرے اور سحری کھا لے اور پھر فجر پڑھ لے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں قیام اللیل، تہجد اور وتر کے بارے میں ہیں انشاءاللہ، کہ جو لوگ باقاعدگی کے ساتھ پورا رمضان 20 رکعت پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ اگر دیکھیں ویسے تو کوئی حرج نہیں ہے، انسان 100 رکعت بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، رات میں نفل، کیونکہ نفلی نماز میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں بتایا، اس میں ہمارے لیے آسانی بھی ہے اور ایک سہولت بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہے۔ لیکن اگر انسان 20 پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پورا رمضان میں اور ہر رمضان میں 20 پڑھنے سے کیا نقصان ہے کہ پھر ہم ایک ایسے طریقے پر پابندی کر رہے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ جائیں تو پھر ہمیشگی نہ کریں۔ یہ 20 والی جو ہے، آپ بے شک کبھی 20 پڑھ کے کبھی پھر
8 بھی پڑھ لیں، کبھی 7 6 پڑھ لیں، کبھی 20 سے بھی زیادہ پڑھ لیں، مگر آپ سے ہمیں ہمیشہ کی صرف کس کام پر کرنی ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو ہم ہمیشہ اگر کرتے ہیں تو ہم نے ایک نیا طریقے پر ہم جم گئے ہیں، جو کہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں بہت ہی احتیاط کرنی ہے اس میں۔